السلام علیکم ناظرین، بریکنگ رائٹس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ سے دلچسپ اور سبق آموز واقعہ بیان کیا جائے گا۔ تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو قتل کے الزام میں موت کی سزا سنا دی گئی۔ پھانسی سے ایک دن قبل اس شخص نے اپنی ماں سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ماں کو بھی اپنے بیٹے سے آخری بار ملنے کی خواہش تھی۔ اس آدمی کی آخری خواہش پوری کی گئی اور ماں سے ملوایا گیا۔ دونوں ماں بیٹا آپس میں گلے مل کر رو رہے تھے کہ اچانک اس آدمی نے ماں کے کان پر زور سے کاٹا۔ اس کی ماں نے زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس نے پوری طاقت سے کان پر کاٹا تھا، جس کی وجہ سے کان سے خون بہنے لگا۔ پولیس نے بہت کوشش کی اس کو ماں سے دور کرنے کی، مگر اس نے ماں کو نہ چھوڑا۔ آخر کار پولیس نے کرنٹ لگا کر آدمی کو دور کیا، مگر اس دوران آدمی نے اپنی ماں کو عیب دار بنا دیا اور آدھے کان سے محروم کر دیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ اس ظالم بیٹے نے ایسا کیوں کیا۔ پولیس افسر نے آدمی سے پوچھا کہ بدبخت انسان، تم نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم نے اپنی ماں کو زندگی بھر کے لیے عیب دار کیوں بنا دیا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں بچپن سے ہی اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ جس چیز سے ماں روکتی تھی میں رک جاتا تھا، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیتی تھی تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں انکار کر سکتا۔ میں اپنی ماں کا ایک فرما بردار بیٹا تھا جو ماں کے ہر حکم پر اپنا سر جھکا دیتا تھا۔ ہمارا اپنے چچا سے زمین کا تنازع چل رہا تھا۔ 2 ایکڑ کی زمین تھی جو کہ متنازع تھی۔ میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے آپس کے معاملے کو حل کرنے کے لیے زمین کا پرانا ریکارڈ پٹواری سے منگوایا۔ پٹواری کے مطابق 2 ایکڑ کی زمین میرے چچا کے حصے میں آ رہی تھی۔ میں نے گھر آ کر ماں کو بتایا تو ماں نے کہا کہ کسی دوسرے پٹواری سے رابطہ کرو، اس پٹواری کو تمہارے چچا نے خرید لیا ہے۔ دوسرے پٹواری نے جب زمین کا پرانا ریکارڈ چیک کیا تو اس نے بھی یہی کہا کہ 2 ایکڑ تمہارے چچا کے حصے میں ہی آتے ہیں۔ میں نے گھر جا کر سب معاملہ اپنی ماں کو بتایا تو ماں نے کہا تمہارا چچا سب لوگوں کو خرید لیتا ہے۔ یہ 2 ایکڑ تمہارے محروم باپ کے ہی تھے جن پر تمہارے چچا نے قبضہ کر رکھا ہے۔ میرے دل میں چچا اور اس کے بیٹوں کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے اپنے گاؤں کے بزرگوں سے بھی پوچھتا تھا تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ 2 ایکڑ تمہارے چچا کے ہی ہیں، مگر جب میں گھر آتا تو ماں یہی کہتی کہ سارا گاؤں ہم سے حسد کرتا ہے اور سب تمہارے چچا سے ملے ہوئے ہیں۔ میرے لیے میری ماں سب سے بڑھ کر تھی۔ مجھے اپنی ماں سچی اور باقی سب لوگ جھوٹے محسوس ہوتے تھے۔ مجھے سب گاؤں والوں سے بھی نفرت ہونا شروع ہو گئی۔ ایک دن چچا اور اس کے بیٹوں نے اس زمین میں پانی لگایا۔ جب میری ماں کو یہ خبر ملی تو اس نے مجھے کہا جاؤ اپنے حق کے لیے لڑو۔ مجھے بہت غصہ آیا اور غصے میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے گن اٹھائی اور جا کر اپنے چچا اور چچا کے 2 بیٹوں کو مار دیا۔ سب گاؤں والے مجھ پر تھو تھو کرنے لگے کہ تم نے ناحق قتل کیا ہے۔ عدالتی تحقیق سے بھی یہی ثابت ہوا کہ زمین میرے چچا کی ہی تھی۔
مگر میں تو اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا تھا، میں اس کا حکم کیسے ٹال سکتا تھا؟ میری ماں کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت برباد ہو گئی۔ میں نے کان پر اس لیے کاٹا کہ جب لوگ میری ماں سے آدھے کان کی وجہ پوچھیں تو وہ لوگوں کو بتا سکے کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں خود تو برباد ہو گیا، مگر میں تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ والدین کا ادب ضرور کرو، مگر ان کی محبت میں اس قدر پاگل مت ہو جاؤ کہ سچ اور جھوٹ کی پہچان ہی نہ رہے۔ ماں باپ کے علاوہ ایک اور حکم بھی ہے، جو ہے ہمارے پروردگار کا حکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گویا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ والدین کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں اور ان کی زندگی کو برباد مت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اور